روڈز آج کا پہلا سوال ہے بڑا خوبصورت، بڑا معصوم. وجیہ الحسن ہیں شاہدرہ لاہور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی بھارت میں گول گپے بیچنے والے نے اپنے گھر بیٹی کی پیدائش پہ سارا دن لوگوں کو مفت گول گپے کھلائے اور ان سے بیٹی پیدا ہونے کی مبارکبادیں وصول کرتا. تو وجیہ الحسن صاحب کہتے ہیں مجھے یہ خبر بہت خوبصورت لگی. اس میں آپ کا تبصرہ درکار ہے تاکہ پاکستانیوں تک بھی یہ خوبصورت پیغام پہنچے. دیکھیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں آئی ایم بلیسڈ ود ون ڈاٹر. تو ماشاء اللہ اب تو یونیورسٹی سے بھی وہ ریسنٹلی فارغ ہو گئی. آج کل وہ آئی ایس پی آر میں جو پاک فوج کا ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے، اس میں آئی ایس پی آر میں وہ انٹرنشپ کر رہی ہے. میں تو اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، بچوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں اگر کوئی میجر تبدیلی آئی، واقعی کوئی تبدیلی آئی جس نے میری روح کو بھی چینج کیا، ذہن کو بھی چینج کیا، میرے عادات و اطوار کو بھی، میرے اندر بہت ساری تھیں، وہ میری بیٹی کی پیدائش تھی. تو میں نے اس کا نام رکھا ہے محمدہ. یہ ہمارے یہاں احمدی بیگم، محمدی بیگم، اس طرح کے نام، محمدہ نام نہیں. اور الحمدللہ میری اس بیٹی کے کانوں میں اذان قاضی حسین احمد، اللہ ان کی مغفرت کرے، مجھے وہ بہت پسند تھے، جماعت اسلامی کے امیر. تو پہلے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگوں کے پیشہ ور مولوی ہوتے ہیں اذانیں دینے والے، میں نہیں، وہ نہ کرنا، میں خود دوں گا. وہ اتفاق سے برتھ کا پتہ لگا تو قاضی صاحب کا فون آیا کہ میں آ رہا ہوں. میں نے پھر آئی چینج مائی مائنڈ کہ مجھ سے کہیں بہتر ایک شخصیت، بہت قابل احترام. تو وہ میں نے پھر قاضی صاحب کو کہا کہ آپ اس کے کانوں میں اذان دیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری انسپریشن مجھے اس بات سے ملی جب زندگی میں پہلی بار میں نے پڑھا کہ حضور بی فاطمہ چھوٹی تھیں بہت، ان کی آمد پہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے سردار، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے پیغمبر، ہمارا سب کچھ، اگر بیٹیوں کو یہ، ہمارے ہاں اتنی نحوست ہے، اتنی لعنت ہے، بیٹیوں کے، بہنوں کے حصوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں. ایک صوبے کا کلچر ہے، شادیاں قرآن سے کر دیتے ہیں، خدا کی پناہ. اور ہم پہ ایک پھٹکار جو ہے نا بہت بڑی، ہم پہ بہت ساری نحوستیں طاری ہیں. ایک سب سے بڑی پھٹکار یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ کو شرم کرو، حیا کرو. نپولین جیسا بندہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اور باپ کو تو مار کے بکھیڑوں سے فرصت نہیں ملتی. اور آج بیٹی ہے جو وہ کل ماں بنے گی، اس کے وہ ایک زمینی سطح پہ، چھوٹی سطح پہ خالق ہوگی ایک پورے کنبے کی. اور معاشرہ کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اکائیاں بن کے بنتا ہے. بہرحال پتہ نہیں وہ صاحب سنیں گے نہیں سنیں گے، بھارت کے کس شہر میں مجھے ککھ نہیں پتہ، لیکن اگر کوئی سن رہا ہو تو اس شخص کو میری طرف سے مبارکباد پیش کریں بیٹی کی پیدائش میں. سوال ہے جی مانچسٹر UK سے نثار خان ہیں. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ 2 ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد اشیاء سستی ہو جائیں گی، نیز اگلے 2 ماہ کے اندر چینی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا؟ نثار خان صاحب، اپوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اب بھی کچھ نہیں. مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کر سکے نہ کر سکے، ایون دین اگر جس آدمی میں شعور ہوگا، جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی، حیا ہوگی، اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آ جانی چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے، کسی کو بت پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں،
وہ کر رہا ہے یا اس کے مفادات بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ اور بات ہے. عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچایا ہے جہاں عمران ہے کہ بہت بڑا اسٹیٹسمن مدبر بھی ہوتا ہے نا اگر تجربہ کار، تو وہ بھی اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب ٹرننگ دا ٹیبلز بالکل ہی وہ مذاق تھوڑی ہے، ریورس کا سفر تھا، اس کو روکا ہے. اب پھر فرسٹ ایئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو ٹائم لگے گا. تو باقی رہ گیا یہ وزیر اعظم کے مشیر کا، یہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کی سستی ہو جائیں گی مہنگی ہو جائیں گی. اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کس طرح سستی ہو جائیں گی، لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی پیٹرول بڑھا ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا، چونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں، دکانوں میں تو نہیں اگتی نا، آتی ہیں. اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کم کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتی ہے، یہ باغیے مارتے ہیں مشہور. آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے انتظامی نااہلی کی وجہ سے، وہ روک سکتے ہو آپ. باقی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. مجھے اگر یہ پین 5 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے، ہاؤ کین یو ٹیل می ٹو سیل اٹ فار 5 روپیز؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے وہ دکان کے اوور ہیڈس ہیں یا اسٹور کے یا وٹ ایور، بنگی بات ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے، اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ہاں جو آپ کی نااہلی، نالائکی، بد انتظامی، بدصورتی، رشوت خوری، حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ، اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. اس سے زیادہ مشار کیا کرے گا؟ حیدر علی صاحب کہتے ہیں کہ ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہے، کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے؟ حیدر علی صاحب پہلے تو ایک ایکڈیمک قسم کی، ایک نصابی قسم کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، کیونکہ انسان جہاں ہوگا، بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا. اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بددعایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے، ہارا ہوا، شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائے. یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، منی بگیٹس منی. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صفائی صفائی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے. یعنی ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پہ گندگی پھینک دے گا، باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا، اوائڈ کرے گا. بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پٹ چکا ہے، ہار چکا ہے، یہ گندا معاشرہ ہے، یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے، تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ 51% ہو جائیں. اگر 2-4 ووٹس دیکھو نا، 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک کے ووٹ اگر 5 بھی زیادہ نکلا ہے تو وہ جیت جائے گا. دوسرے کو اس کے تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں، 5-4 2-3 1-2 کا فرق ہے، جیت جائے. یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہوتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے. ویسٹ میں سارے دیانتدار نہیں ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی دیانتدار لوگوں کی، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، اپنے کام پہ بر وقت پہنچتے ہیں، پنکچوئل ہیں، یہ وہ سارا، تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امیج ہے کہ وہ بہت مثبت، اور یہ درست ہے.
اسکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے، میں آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی، یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا، سو یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بات. اچھا، اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام، بنیادی جمہورتیں، بیسک ڈیموکریسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو بالکل درست ہے. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے. تو بدنصیبی کہ آج تک ہماری ساری جو توجہ ہے، ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی، وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دی ہے بھائی؟ اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دی ہے، ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دی ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے. 73 سال ہو گئے. ہماری ایک ہی خوش نصیبی ہے 73 سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ رائٹ، حیران رہ جاتا ہوں میں، یقین ہی نہیں آتا. سچی بات ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ ہی از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل، یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا، باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، تو یہ بات میں نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. عمران کا بنیادی طور پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا. تو 22 سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سارے چھوڑ گئے، لوگ آتے جاتے رہے، وہ اکیلا آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں، اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں سارے سامنے، سہل نہیں تھے، آسان نہیں تھے. وہ رابرٹ بروس کی طرح بار بار شکست کھا کے، تو اس لیے وہ، میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. اس کی یہ وجہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی، ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے. باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن.